اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے ہر آزاد مسلمان مرد عورت پر، جبکہ اس کے مال میں دو شرطیں پائی جائیں۔ اس مال پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مال پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک کہ اس پر ایک سال نہ گزر چکا ہو، رواہ ابو داؤد۔ دوسری شرط یہ ہے وہ مال بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو، یعنی سونا 85 گرام اور چاندی 590 پر 5 گرام ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ خاص کر کے زکوٰۃ جو ہے سونا چاندی میں، مال تجارت میں جو 2.5% ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ صرف سیونگ پر جو ہے واجب ہے، انکم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سیونگ پر فرض کا مطلب یہ کہ مال اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جانا ایک شرط ہے۔ اگر درمیان میں مال میں کچھ کمی بیشی ہوئی اور سال کے آخر میں نصاب کو مال نہیں پہنچا ہے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ اور انکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو آمدنی تو ہوئی لاکھوں روپے، لیکن جو ہے سال ختم ہونے سے پہلے نصاب کے مطابق اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ جبکہ انسان کا بنایا ہوا قانون یقیناً جو ہے اس میں سراسر انسان کے لیے ظلم کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کہ قانون ہے انکم پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آن لائن بزنس کرتا ہے، 25,000 روپے اگر کما لیا، چاہے ایک دن میں ہو یا 4 دن میں ہو، تو فوراً جو ہے اس انکم پر جو ہے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے اس کے پاس نفع آنے سے پہلے ہی۔ لیکن شریعت جو ہے سیونگ پر زکوٰۃ واجب کرتی ہے، سال گزرنا شرط ہے اس کے پاس۔ تو الغرض جو ہے زکوٰۃ ہر مسلمان آزاد عاقل و بالغ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان دو شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، چاند کے حساب سے سال کا گزرنا ایک اہم شرط ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض کی گئی، اس میں قمری سال کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں معارف القرآن میں، قمری حساب ایک طرح کا اسلامی شعار ہے، اس کو پوری طرح ترک کر کے شمسی حساب کو اپنانا غیرت ملی اور قومی کا دیوالیہ پن ہے۔ اسلامی عبادات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے۔ زکوٰۃ دینے سے دینی اور دنیوی اعتبار سے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، زکوٰۃ دینے سے انسان کا نفس بخالت سے، رذالت سے پاک صاف ہوتا ہے، اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے، زندگی کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کا بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شکر نعمت کا فطری تقاضا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دینی بھائی کی ایک پہچان بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو مال بڑھتا ہے اس کی کوئی حد قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں ہے۔ جتنی خالص نیت اور جتنے گہرے جذبے سے اور ایثار کے ساتھ آدمی زکوٰۃ دے گا اس کا مال اسی قدر بڑھے گا اور وہ اجر عظیم کا مستحق بھی ہوگا۔ سورہ روم میں ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھائے گا، یقیناً اس میں اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ لوگ دگنا تگنا اجر پائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے، بغض اور حسد کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی جو زکوٰۃ دیتا ہے فقراء میں، مساکین میں، فطری طور پر جو جذبات ہیں، خاص کر حسد کے جذبات، بغض اور کینہ کپٹ وغیرہ، یہ ختم ہوتا ہے۔ مال میں برکت کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ایک عبادت بھی ہے۔ خاص کر زکوٰۃ ادا کرنے والا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے
کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو اللہ نے صاحب حیثیت پر فرض کیا ہے۔ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ دینے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں میں شمار کیا ہے جس کا ہاتھ اوپر ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والے، اللہ نے اس کو دینے والوں میں شامل فرمایا۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، زکوٰۃ دینے کا ہمدردی، خیر خواہی، باہمی الفت، محبت، بھائی چارے کی قائم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے اجتماعی کفالت کا انجام پانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اخوت کی جہانگیری، محبت کی حکمرانی، مساوات کی فراوانی اور امن کا ماحول عام ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ دینے والا یقیناً فائدے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ دینے والوں میں شمار کر کے اللہ کا احسان اس پر ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ایک عبادت سمجھ کر ادا کرے، وہ کسی پر احسان نہیں کرتا۔ نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے آدمی کسی پر احسان نہیں کرتا، اسی طریقے سے زکوٰۃ دے کر بھی وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ مال کا حق ادا کر رہا ہے، جو عبادات میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے صدقات اور خیرات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔